بیان کی۔ اب 11ویں شریف منانے کے کئی طریقے بھی ہیں بھائی جان۔ اب ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے ختم شریف دلانا، لیکن 11ویں شریف منانے کے کئی طریقے بھی ہیں۔ 11ویں کی نسبت سے 11 طریقے جلدی سے بیان کرتا ہوں۔ 11ویں شریف منانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ فرض نماز کی پابندی سے بھی 11ویں شریف، اور 11ویں منانے والا، 11ویں کی نیاز کھانے والا، 11ویں کا والے کا مرید نماز بھی نہ پڑھے، 11ویں والا 11ویں کے نعرے لگانے والا بندہ نماز بھی نہ پڑھے تو اسے خود سوچنا چاہیے وہ کس جگہ جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ 11ویں شریف منانے کا یہ ہے کہ جن کی 11ویں منا رہے ہیں ان کے بھائی کردار کو بھی اپنائیں۔ اب وہ کیسے اپنائیں کہ بندہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 11ویں شریف منانے کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک نہیں پڑھتا نا، اب اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھا کرے۔ جو قرآن پاک نہیں پڑھتا، 11ویں منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب وہ قرآن پاک پڑھا کرے۔ جس نے قرآن نہیں سیکھا اب وہ سیکھا کرے، اب وہ سیکھا کرے۔ اور 11ویں والے بابا جی کا قرآن پڑھنے کا یہ عالم تھا جی، حضور غوث پاک کا یہ عالم تھا کہ 15 سال سے رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم فرما دیا گیا۔ 15 سال سے ایک قرآن پاک 11ویں والے ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور 11ویں والے پیر کا مرید، نعرے لگانے والا، نیازیں کھانے والا، لنگریں پکانے والا، نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے، نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے، تو یہ طریقہ ہے 11ویں والی سرکار کو خوش کرنے کا بھی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، 11ویں شریف منانی ہے نا تو آپ ایک کام کریں، تیسرا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جسے اللہ نے دیا ہے، وہ 11ویں شریف کے نام کے اوپر، اصال ثواب کے اوپر، اپنے والدین کے اصال ثواب کے اوپر مسجد کی تعمیر کریں۔ مسجد بنا کر بھی 11ویں شریف منائی جا سکتی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن نماز پڑھ کے 11ویں منائیں، قرآن پڑھ کے 11ویں منائیں، مسجد بنا کے 11ویں منائیں۔ چوتھا، مدارس بنا کے 11ویں منائیں، مدارس جامعات بنا کر، یا ہم خود حافظ نہ بن پائے، خود عالم نہ بن پائے، اور خود تو چلو ہم رہ گئے، لیکن جو بن رہے ہیں وہ اپنے علاقے میں ایسا ادارہ کیوں نہ بنا دے کہ جہاں سے لوگ حافظ قرآن بن جائیں۔ میں کہتا ہوں 11ویں والے کی ساری فیض تم پہ نازل ہوگا جب تم یہ کاموں، ان کاموں کی طرف بھی آؤ گے۔ 11ویں منانے کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرے۔ بھئی خود بھی تو سیکھنا ہے نا، ہمیں نماز کا نہیں پتا، ہمیں نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، روزے کے مسائل، وضو کے مسائل، استنجے کے مسائل، اسی طرح دیگر نقاب والا موجود ہے، شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہونے کے مسائل، دیگر کاروباری ہے، کاروبار کے مسائل، ہمیں چاہیے کہ یار ان مسائل کو بھی ہم سیکھیں۔ تو 11ویں منانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرنے لگ جائے۔ میں کہتا ہوں 11ویں والے کے علم دین حاصل کرنے کا انداز یہ تھا کہ 11ویں والے پیر کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو ایک استاد نے سبق دیا، آپ نے اس سبق کو لے کر جنگلوں میں جا کر اس کو یاد کیا، جنگلوں بیابانوں میں جا کے یاد کیا، اور نہ کوئی چیز کھانے کی موجود تھی، خالی پیٹ پتھروں کے اوپر پیٹ رکھ کر ہی سنا۔ یہ ہے 11ویں شریف والے، یہ طریقہ ہے 11ویں شریف منانے کے۔ اور 11ویں شریف منانی ہے تو ایک اور طریقہ دینے جا رہا ہوں، وہ بڑا زبردست ہے۔ 7واں طریقہ یہ ہے، 11ویں شریف منانی ہے تو ایک اور کام کریں۔ 7واں طریقہ، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں۔ جو بندہ غریب ہے 11ویں شریف کے نام پر اسے راشن دے دیں، 11ویں شریف کے نام پر اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں، اللہ اس کو بھی برکت دے گا، اور مصطفیٰ کے صدقے، 11ویں والے کے صدقے تیرے رزق میں بھی برکت دے گا، یہ رزق میں بھی اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ یہ بھی طریقہ 11ویں شریف منانے کا ہے بھائی جان۔ اور 11ویں شریف منانے کا ایک جلدی پڑھ رہا ہوں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں جہاں پانی نہیں صاف وہاں پانی کا بور لگوا دے، وہاں پانی کا انتظام کر دے۔ اور 10واں اور تقریباً 9واں طریقہ یہ ہے 11ویں شریف منانے کا کہ دینی اجتماعات میں بھی جائے، دینی اجتماعات، دینی محافل میں جائے، لنگر کھانے نہ جائے، کہ اجتماعات میں جائے خالی لنگر کھانے نہ جائے، کیا کرنے جائے؟ کچھ حاصل کرنے جائے، کچھ سیکھنے جائے، کچھ سمجھنے جائے، کچھ پوچھنے جائے، مدنی قافلوں میں جائے،
10واں طریقہ 11ویں منانے کا یہ ہے کہ اپنے علاقے کے امام، مؤذن یا کسی بھی اس طرح کے شخص کی مالی طور پر مدد کر کے بھی 11ویں منائی جا سکتی ہے۔ 11واں طریقہ یہ ہے کہ جس طرح لوگ 11ویں مناتے ہیں اسی طرح 11ویں منائی بھی جائے، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو منایا جائے، اس کے فضائل بھی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی فاتحہ کا جو کھانا ہوتا ہے اسے تعظیماً 11ویں کی نظر و نیاز کہہ دیتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال لکھ دیا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، محتاج ہے، فکر مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ 10 کا رات 11ویں کی، یعنی کہ شب 11ویں کو مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہر مہینے کی 11ویں کو ایک کام کرے، رات کے وقت جس دن 10 کا ہو، رات 11ویں کو ہو، وہ ایک رقم کو مختص کر لے کہ بھئی اتنی رقم ہے، اس رقم کی شیرنی لے، اس کے اوپر فاتحہ دلائے، انشاءاللہ سارا سال برکتوں میں رہے گا۔ اور فرمایا شرط یہ ہے کہ کسی دن بھی ناغہ نہ کرے۔